السلام علیکم دوستوں، ناول شی ڈاگ ہیڈ کوارٹر، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 1۔ شاندار انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے میں آراستہ کرسی پر ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا مالک جم اسکاٹ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، جبکہ اس کی نظریں سامنے رکھے ہوئے ٹیلی ویژن کی سکرین پر جمی ہوئی تھی، جہاں ایک سنسنی خیز فلم چل رہی تھی۔ اور اچانک ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جم اسکاٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جم اسکاٹ بول رہا ہوں، جم اسکاٹ نے کہا، لیکن اس کے بعد پھر اس کی نظریں بدستور ٹی وی کی سکرین پر جمی ہوئی تھی۔ ماں میرے بول رہا ہوں اسکاٹ۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی تو جم اسکاٹ بے اختیار چونک پڑا۔ ماں میرے، تم خیریت؟ کیسے کال کیا؟ جم اسکاٹ نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تمہارے لیے ایک اہم اطلاع ہے میرے پاس، ماں میرے نے جواب دیا۔ کیسی اطلاع؟ جم اسکاٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شی ڈاگ کو یہاں یوگان میں تلاش کیا جا رہا ہے، ماں میرے نے کہا تو جم اسکاٹ بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے میز پر پڑا ہوا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا۔ یہاں یوگان میں کون لوگ ہیں؟ جم اسکاٹ نے اس بار حیرت اور تشویش کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ایک گروپ پیکریمی ہے، ماں میرے نے جواب دیا۔ کھل کر بات کرو ماں میرے، اس بار جم اسکاٹ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ کھل کر بات اس وقت ہو سکتی ہے جم اسکاٹ جب تم بھی اپنے بینک اکاؤنٹ کو میرے لیے کھول دو، ورنہ دوستی میں تو بس اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف سے ماں میرے نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھے چاٹتے رہو اپنے اس گروپ کو، میرا کسی شی ڈاگ سے کیا تعلق؟ اسکاٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ یہودی ماں میرے دوبارہ فون کرے گا اور پھر تھوڑی سی رقم پر راضی ہو جائے گا، ورنہ اس نے پھیلتے ہی چلے جانا تھا۔ لیکن ساتھ ہی وہ سوچ رہا تھا کہ ایکریمی ایجنٹ یہاں شی ڈاگ کو کیوں تلاش کر رہے ہیں کہ اچانک فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ جم اسکاٹ نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جم اسکاٹ بول رہا ہوں، جم اسکاٹ نے کہا۔ ماں میرے بول رہا ہوں، تم مجھ سے بھی بڑے یہودی ہو، میں نے تمہاری دوستی کی خاطر بڑی رقم کما دی اور تم بات ہی نہیں کرتے، ماں میرے نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو ماں میرے، تمہیں معلوم ہے کہ یہاں یوگان میں شی ڈاگ کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، میں بھی صرف معلومات مہیا کرنے کا کام کرتا ہوں، اور مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ شی ڈاگ کہاں ہے اور کس قسم کی تنظیم ہے، اس لیے میرا دماغ تو خراب نہیں ہوا کہ میں خواہ مخواہ تو میرا کم ادا کر دوں۔ جم اسکاٹ نے کہا۔ سوچ لو جم اسکاٹ، پھر بعد میں شکایت نہ کرنا۔ یہاں شی ڈاگ کا کیا سیٹ اپ ہے اور کیا نہیں ہے، یہ باتیں کم از کم مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ ماں میرے کو شیطان کا دماغ خواہ مخواہ نہیں کہا جاتا، ماں میرے نے کہا۔ اوکے، تمہارے پاس جو بھی معلومات ہو تم انہیں فروخت کرو۔ تمہارے ساتھ دوستی کس طرح نبھائی جا سکتی ہے؟ کہو جتنی لینی ہے، میں دولت دوں گا تو یہ خیال ذہن سے نکال دو، اور شی ڈاگ کو یہ رپورٹ دے دوں گا کہ تم نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کیا، پھر شی ڈاگ جانے اور تم جانو۔ جم اسکاٹ نے سخت لہجے میں کہا۔ تم واقعی کی دنیا کے سب سے بڑے یہودی ہو۔ بہرحال ٹھیک ہے، $1000 دے دینا۔ وہ پارٹی مجھ سے $10,000 کی آفر کر رہی تھی، لیکن میں نے تمہاری وجہ سے انہیں انکار کر دیا کہ میں تو شی ڈاگ کا نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، ماں میرے نے کہا۔ اوکے، لے لیا $1000۔ بولو، جم اسکاٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ماں میرے کو اس انداز میں ڈیل نہ کرتا تو معاملہ $1,00,000 تک بھی جا سکتا تھا۔ 2 عورتیں اور 3 مردوں کا ایک گروپ ہے، وہ سب کے سب بیکریمی ہیں، وہ میرے پاس آئے تھے اور شی ڈاگ کے بارے میں معلومات خرید رہے تھے۔ بھاری رقم کی بھی انہوں نے آفر کی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ میرے آدمی نے انہیں چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ کراس کالونی کی کوٹھی نمبر 12 میں گئے ہیں، ماں میرے نے کہا۔ اوکے، اب یہ بتا دو کہ تم نے ان سے میرے بارے میں بتانے کی کتنی رقم لی ہے، جیم اسکاٹ نے کہا۔ ارے نہیں جیم اسکاٹ، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے انہیں صرف انکار کر دیا ہے کیونکہ اسے تو نہیں، البتہ شی ڈاگ سے مجھے خوف آتا ہے، ماں میرے نے جواب دیا۔ اوکے، پھر $1000 تمہیں مل جائیں گے، لیکن یہ سن لو کہ اگر مجھے اطلاع مل گئی کہ تم نے انہیں شی ڈاگ یا میرے متعلق کچھ بتایا ہے تو پھر تمہارا وہ اشر ہوگا جس کو تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیم اسکاٹ نے اس بار انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں نے انکار کر دیا، ورنہ تم جانتے ہو کہ دولت کسی اچھی نہیں لگتی، ماں میرے نے جواب دیا، اور اوکے کہہ کر جیم اسکاٹ نے کریڈل دبایا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راتھر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ جیم اسکاٹ بول رہا ہوں، جیم اسکاٹ نے سرد لہجے میں کہا۔ او یس باس، حکم باس، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کراس کالونی کی کوٹھی نمبر 12 میں 5 ایکریمیوں کا ایک گروپ موجود ہے، جن میں 2 عورتیں اور 3 مرد ہیں، میں ان 5 کو اسپیشل روم میں دیکھنا چاہتا ہوں، جیم اسکاٹ نے کہا۔
یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اس کے بعد اسپیشل روم میں پہنچنے پر وہ مجھے کال کر دینا۔ جنس کاٹے گا اور ریسیور رکھ کر اس نے ریموٹ کنٹرول اٹھایا، اس بٹن پریس کر کے اس نے ٹی وی آن کیا، دوبارہ وہی فلم دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ اچانک فون کی گھنٹی باجی اٹھی۔ جیمس اسکاٹ نے فون ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جیمس اسکاٹ بول رہا ہوں۔ جیمس اسکاٹ نے کہا، راتھر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے راتھر کی آواز سنائی دی۔ یس کیا رپورٹ ہے؟ جیمس اسکاٹ نے پوچھا۔ 2 عورتیں اور 3 مرد اسپیشل روم میں پہنچ چکی ہیں باس، میں نے ان کے میک اپ چیک کیے ہیں۔ انہوں نے میک اپ نہیں کیا، ان میں سے ایک عورت سوئس ہے جبکہ باقی ایک عورت اور 3 مرد ایشیائی ہیں۔ یا پاکستانی، راتھر نے کہا تو جیمس اسکاٹ نے اختیار سے پڑا۔ او ہو، تو یہ بات ہے، لیکن یہ لوگ یوگان کیوں آئے ہیں؟ وہ ایسا کرو کہ انہیں فوراً ہلاک کر دو، پھر ان کی لاشیں برقی بٹی میں ڈال کر جلا دو۔ جیمس اسکاٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ جس باس دوسری طرف سے کہا گیا، مجھے فوری رپورٹ دینا۔ جیمس اسکاٹ نے کہا، اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ یقیناً پاکستان سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں، مگر یہ یوگان کیوں آئے ہیں؟ مگر میں انہیں ہوش میں لے آنے کا رسک نہیں لے سکتا، اس لیے ان کی فوری موت انتہائی ضروری ہے۔ جو بھی ہیں ختم ہو جائیں گے، جیمس اسکاٹ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور پھر تقریباً 15 منٹ بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر باج اٹھی تو جیمس اسکاٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس جیمس اسکاٹ بول رہا ہوں۔ جیمس اسکاٹ نے کہا، راتھر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے راتھر کی آواز سنائی دی۔ یس کیا ہوا؟ جیمس اسکاٹ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا۔ میں نے انہیں بے ہوش ہونے کے دوران ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا باس، اور ان کی لاشیں برقی بٹی میں ڈال دی ہیں۔ راتھر نے کہا، اوکے اب جا کر اس کوٹھی کی تلاشی لو اور وہاں ان کا جو سامان بھی موجود ہے ان میں سے ایسی چیزیں تلاش کرو جن سے ان کی اصل شناخت ہو سکے، پھر مجھے بتاؤ۔ جیمس اسکاٹ نے کہا، میں ان کا سامان ساتھ ہی لے آیا تھا، اس میں سوائے ان کے کاغذات کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کاغذات کے مطابق یہ کریمی ہے۔ آرتھر نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، جو بھی تھے بہرحال ختم ہو گیا۔ جیمس اسکاٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، دوبارہ فلم دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک بار اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ چیف باس کو کال کر کے بتا دے، لیکن پھر اس نے یہ خیال ترک کر دیا کہ کسی اس میں ثبوت طلب کرنا ہے، ثبوت اس کے پاس تھا نہیں، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ لیکن پھر فلم دیکھتے دیکھتے اسے خیال آیا تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اگر یہ پاکستانی سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں تو یہ اتنی آسانی سے نہیں مارے جا سکتے، مجھے اس بارے میں پوری تسلی کرنی چاہیے۔ جیمس اسکاٹ نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا، تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیا۔ یس راتھر بول رہا ہوں۔ راتھر کی آواز سنائی دی۔ جیمس اسکاٹ بول رہا ہوں، ان کی تصویریں خفیہ کیمرے نے بنائی ہوں گی، وہ تصویریں اسپاٹ لائن پر مجھے بھجوا دو۔ جیمس اسکاٹ نے کہا۔ یس باس دوسری طرف سے کہا گیا، اور جیمس اسکاٹ نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران اور جوانا کی کار تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس علاقے میں داخل ہو گئی جہاں لارڈ لارجنٹ کا محل اور اس کی وہ کوٹھی تھی، یہاں سے اس کے مال کو خفیہ راستہ جاتا تھا۔ عمران نے محل کے گرد ایک چکر لگایا، پھر وہ اس طرف کو گیا جہاں اس کی مطلوبہ کوٹھی تھی۔ اس وقت چونکہ رات کافی گہری ہو چکی تھی، اس لیے سڑکوں پر ٹریفک کا انتظام موجود نہ تھا، البتہ اکا دکا کاریں آ جا رہی تھی۔ مطلوبہ کوٹھی کو چیک کرنے کے بعد عمران نے کار وہاں ایک بلاک میں بنی ہوئی باقاعدہ پارکنگ میں روکی، پھر وہ دونوں نیچے آئے۔ ہمیں ڈائریکٹ ایکشن کا آغاز کرنا ہے، پہلے ہمیں اس کوٹھی پر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ اس کوٹھی میں حفاظتی انتظامات ہوں گے جو اصل محل میں ہے۔ عمران نے کہا، ماسٹر بس ایک مہربانی کیجیے کہ اندر بے ہوش کر دینے میں گیس فائر نہ کریں، اس سے کام کرنے کا سارا لطف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانا نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ارے تم لڑائی بھڑائی میں لطف کی بات کر رہے ہو، بزرگوں کے نزدیک تو لڑائی بھڑائی سخت بیزار کن کام ہے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، ان بزرگوں کے لیے ہوتا ہوگا، جب تک آدمی لڑ کر کسی پر قابو نہ پائے لطف ہی نہیں آتا مجھے تو۔ جوانا نے کہا، اوکے وعدہ کرو اب گیس فائر نہیں ہوگی۔ حالانکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے گیس اندر فائر کر دوں گا پھر ان کا خاتمہ ہوگا، لیکن تمہاری بات بھی درست ہے، اس طرح واقعی کام کرنے کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ عمران نے کہا تو جوانا کا چہرہ اس طرح کھل اٹھا جیسے کسی بچے کو اس کے پسندیدہ کھلونے ملنے کی نوید مل گئی ہو۔ وہ دونوں پیدل چلتے اس کوٹھی کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے۔ اس لطف کے حصول کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ عمران نے کوٹھی کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی سیاح کسی گائیڈ پر باقاعدہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ آپ باہر ٹھہرے ماسٹر، میں اندر رہوں گا اور بس۔ جوانا نے کہا، ارے تو تم اکیلے سارا لطف سمیٹنا چاہتے ہو، مجھے بھی ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ عمران نے باقاعدہ احتجاج کرنے کے انداز میں کہا، ماسٹر آپ ان پر رحم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جوانا نے کہا تو عمران ایک بار پھر ہنس پڑا، یعنی اب کھانا بھی نہیں؟ عمران نے کہا تو جوانا بھی ایک بے اختیار ہنس پڑا، پھر وہ دونوں کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے۔ میرا خیال ہے ایک بھی طرف سے اندر پہنچا جائے، عمران نے کہا۔ ارے نہیں ماسٹر، ان گھٹیا لوگوں کے لیے اتنی درد سری کی ضرورت نہیں ہے، جوانا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا، اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جوانا موڈ میں آ چکا ہے،
دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی فائرنگ ہو، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں اسلحہ لارجر نے یہاں بھی کوئی ایسے حالات نہ نصب کر رکھے ہوں کہ یہاں ہونے والے واقعات کا اسے وہاں بیٹھے علم ہو جاتا ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر ظاہر ہے انہیں اس خفیہ راستے سے گزرنے کے لیے کافی تگودو کرنی پڑے گی۔ لیکن جوانا نے جس انداز میں گیس فائر کرنے کی بات کی تھی، اس سے عمران نے بھی اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ چلو ڈائریکٹ ایکشن ہی صحیح۔ جوانا کے کال بیل بجاتی عمران نے کوٹ کی اس جیب میں ہاتھ ڈال دیا جس جیب میں مشین پسٹل موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور اس سے ایک مسلح مقامی آدمی بھی باہر نکل رہا تھا کہ جوانا نے اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر اس طرح پوشت کے بال اندر جا گرا جیسے فٹ بال کو زوردار کک سے وہ اچھل کر دور جا گرتی، اور اس کے ساتھ ہی جوانا نے فائر کھول دیا اور نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا آدمی سینے پر گولیاں کھا کر چیختا ہوا نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ جوانا اطمینان سے قدرے آگے بڑھتا ہوا اس طرح جا رہا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ کوٹھی میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ عمران اس کے پیچھے تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جوانا کے اس انداز میں جس قدر اطمینان تھا، اسے عمران اور بھی انہوں نے چند قدم بڑھائے ہوں گے کہ اچانک کسی دروازے سے دو آدمی باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشین پسٹل ایک بار پھر ٹھٹرایا اور وہ دونوں چیختے ہوئے چل کر وہیں برآمدے میں گرے اور تڑپنے لگے۔ مشین گنیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ جناب جوانا اور فاتحانہ صاحب ایک آدمی کو زندہ پکڑنا ہے تاکہ اس سے خفیہ راستے کے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ عمران نے اسی طرح سجے ہوئے لہجے میں کہا جیسے وہ جوانا کی بے دریغ فائرنگ اور اس انداز میں قتل و غارت سے خوفزدہ ہو گیا۔ جیسٹ ماسٹر، جوانا نے مڑے بغیر کہا، کیا رہا یہاں؟ اچانک سائڈ دروازہ کھلا اور ایک بھاری جسم اور لمبے قد کے آدمی نے باہر نکلتے ہوئے کہا، وہ تن توش کے لحاظ سے خاص لعین، شہیم اور طاقتور نظر آ رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی ساری عمر لڑائی بڑائی میں گزری ہے۔ فائرنگ ہو رہی ہے اور کیا ہونا ہے یہاں؟ جوانا نے برآمدے کی سیڑھیاں پھلانگ کر اچھل کر اوپر آتے ہوئے منہ بنا کر کہا، تم کون ہو؟ یہ کیا مطلب؟ کیا تم نے میرے ساتھیوں کو لاک کر دیا ہے؟ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان دوسرے نے جوانا کا اس کے سیدھے ہوتے ہی جوانا کا بازو بجلی کی تیزی سے گھوما اور وہ لعین شہیم آدمی جوانا کا زوردار تھپڑ کھا کر ایک دھماکے سے سائڈ کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیکھے دوسرے لمحے انتہائی حیرت انگیز انداز میں تیزی سے واپس پلٹا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خاصا تربیت یافتہ آدمی ہے۔ اسے پلٹتے دیکھ کر جوانا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے سائڈ پر ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کی لات قوس کی صورت میں گھومی اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر برآمدے کی ایک ستون سے خوفناک دھماکے سے ٹکرایا۔ اس بار وہ ریت کے خالی کیے ہوئے بورے کی طرح نیچے گر گیا۔ اب اسے اٹھا کر اندر لے آؤ، میں اندر چیکنگ کر لوں، عمران نے کہا۔ ہاں، ابھی پولیس یہاں آ جائے گی کیونکہ رات کے اس وقت فائرنگ کی آوازیں پورے علاقے میں گونج گئی ہوں گی، اس لیے میں اندر چیکنگ کرتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریں، جوانا نے کہا۔ ارے کیا مطلب؟ کیا پولیس سے خوفزدہ ہو گئے؟ عمران نے چونک کر اس طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جوانا اس طرح بھی پولیس سے خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ میں خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ماسٹر، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پولیس والوں کو بھی اس طرح ڈھیر کر دینا ہے، کیونکہ مجھ سے پولیس والوں کا لہجہ آج تک کبھی برداشت نہیں ہو سکا، جبکہ آپ ان دوسروں لوگوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر پولیس والے آ گئے تو میں انہیں تمہارا تعارف کرا دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا نام سنتے ہی نہ صرف بھاگ جائیں گے بلکہ پولیس کی نوکری سے استعفیٰ دے کر کسی چرچ میں پادری بن جائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے اسے اچانک یقین آ گیا تھا کہ اس کوٹھی میں اور کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ جوانا دوڑتا ہوا تیزی سے اندر داخل ہو گیا جبکہ عمران اطمینان سے چلتا ہوا اس لعین شہیم آدمی کی طرح بڑا جو برآمدے کی سنگی ستون کے ساتھ ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے سیدھا کیا، پھر اس کی جیبوں کی تلاشی لی، لیکن جیبیں خالی تھی۔ پھر وہ جیسے ہی سیدھا ہوا جوانا واپس آ گیا۔ کوٹھی خالی ہے ماسٹر، جوانا نے کہا۔ ظاہر ہے جب تم جیسا دیو آدمی آدم بو کرتا ہوا اندر داخل ہو جائے تو پھر یہاں کون رہ سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ماسٹر، صرف پسٹل کا ٹریگر دبانے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن ابھی تک پوری طرح لطف نہیں آیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حالانکہ یہاں کی پولیس انتہائی تیز رفتار ہوتی ہے، ابھی تک پولیس بھی نہیں آئی، جوانا نے کہا۔ یہ ساری تیز رفتاری موت جیسے مرجع مرنج آواز کے خلاف ہوتی ہے۔ یہاں یقیناً اکثر فائرنگ ہوتی ہوگی اور ارد گرد رہنے والوں کو بھی اور پولیس والوں کو بھی معلوم ہوگا کہ یہاں کون لوگ رہتے ہیں، اس لیے فکر مت کرو، یہاں فائرنگ معمول کی بات ہوگی، ورنہ باقی اب تک پولیس پہنچ چکی ہوتی۔
عمران نے کہا اور جوانا نے اس بات میں سارے لا دیا. وہ خفیہ راستہ کہاں ہوگا ماسٹر؟ میں نے تو پوری کوٹھی چیک کر دیا, مجھے تو کہیں اور وہ راستہ نظر نہیں آیا. جوانا نے آگے بڑھ کر اس لہیم شہیم آدمی کے ایک جھٹکے سے کندھے پر لاتے ہوئے کہا, اور پھر اسے کرسی پر بٹھا کر باندھ دو. پھر باہر موجود لاشیں بھی گھسیٹ کر اندر ڈال دو. میں اس پرانے خفیہ راستے کو چیک کرتا ہوں. عمران نے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا راہداری کی طرف بڑھ گیا. لیکن واقعی پوری کوٹھی کو اور لحاظ سے چیک کر لینے کے باوجود اسے کہیں بھی خفیہ راستے کا کوئی دہانہ نظر نہ آیا. تو ایک بڑے حال نما کمرے میں آ گیا. یہاں جوانا نے اس لہیم شہیم آدمی کو ایک بڑی سی کرسی پر ڈال رکھا تھا, لیکن وہ بندھا ہوا نہ تھا. اس سے باندھا نہیں ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا. ماسٹر, بندھا ہوا آدمی جدوجہد نہیں کر سکتا, اور ایسے آدمی کے منہ پر تھپڑ مارنے کا بھی لطف نہیں آتا. یہ ایسے ہی بتا دے گا, جوانا نے کہا. تو عمران بے اختیار ہنس پڑا. اس کا مطلب ہے کہ آج تم پوری طرح موڈ میں ہو, لیکن اس سے سوائے راستے کے بارے میں اور کیا معلوم ہوگا؟ عمران نے کہا. ماسٹر, وہ لارڈ اگر جائے گا تو اس راستے سے جائے گا, اور باہر سے آئے گا تو ظاہر اسی راستے سے آئے گا, اس لیے اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ جوانا نے کہا. تو عمران نے اختیار ایک طویل سانس لی. اوکے ٹھیک ہے, اب اس آدمی سے معلوم کرو کہ خفیہ راستہ کہاں ہے, کیسے کھلتے ہیں, اس کے پاس انتظامات کیا ہیں. عمران نے ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس انداز میں کہا جیسے اس کا مقصد کوئی دلچسپ تماشا دیکھنے کا ہو. یس ماسٹر, جوانا نے کہا, اور اس کے ساتھ ہی اس نے کہا سے کرسی پر بے ہوش پڑے آدمی کا سر پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ناک پکڑا, اور پھر اس کے گال پر زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیے. تقریباً چوتھے تھپڑ پر اس آدمی کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا, اور اس کا ڈھیلا پڑا ہوا جسم یاکلک تن سا گیا. اس کی آنکھیں کھلی. جوانا پیچھے ہٹ گیا. اوہ, تم کون ہو؟ اس آدمی نے ہوش میں آتے ہی حیرت بھرے انداز میں سامنے کھڑے جوانا اور ایک طرف کرسی پر بیٹھے ہوئے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات تھے. پہلے تم اپنا نام بتاؤ تاکہ بات چیت میں آسانی ہو سکے. جوانا نے سرد لہجے میں کہا. میرا نام باب ہے, لیکن تم کون ہو اور کیسے اندر آ گئے؟ اس بار اس آدمی نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا. پھر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوش میں آنے کے باوجود اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ذہنی طور پر سنبھل نہ رہا تھا, لیکن اپنا نام بتا کر اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اب نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو سنبھال چکا, اور اسے اپنے آپ کو سنبھال لینے سے ہی معلوم ہوا تھا کہ اسے ذہنی اور جسمانی طور پر وہ خاصا مضبوط آدمی تھا. اس سے لارڈ کے مال کو ایک خفیہ راستہ ہو جاتا ہے. کہاں ہے وہ راستہ, کیسے کھلتا ہے, اور کیا کیا حفاظتی انتظامات ہیں؟ وہ سب کچھ تمہیں بتانا ہوگا. جوانا نے بڑے اسپاٹ سے لہجے میں کہا. اوہ, تو تم اس لیے آئے ہو, میرے ساتھی کہاں ہیں؟ باب نے اکڑ جماتے ہوئے قدر گسیلے لہجے میں کہا. وہ سب لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں, اور یہ بھی سن لو کہ میرے ماسٹر کے پاس وقت نہیں ہے, اس لیے جو کچھ پوچھ رہا ہوں جلد از جلد بتا دو. جوانا نے گھراتے ہوئے کہا. اسلحے کے زور پر اکڑ رہی ہو شاید. ویسے تو تمہارا جسم بتا رہا ہے کہ تم خاصے طاقتور ہو, پھر اسلحہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ باب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. اسلحہ اگر استعمال کرتا تو اب تک تمہارا جسم بھی شاید مکھیوں کے چھتے میں تبدیل ہو چکا ہوتا. جوانا نے کہا. تو پھر سنو کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے. میرا نام باب ہے, باب. پہلے میں اچانک وار کی وجہ سے مار کھا گیا تھا, لیکن اب تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں یقیناً اپنی جگہ چھوڑ دیں گی. باب نے کہا. واہ واہ, بہت اچھے ڈائلاگ ہیں. ان ڈائلاگ کی بنا پر ہی فلم کامیاب ہو جاتی ہے. 3 years for this. عمران نے باقاعدہ تالی بجاتے ہوئے کہا. یہ مسکرہ تمہارا ماسٹر ہے؟ باب نے کہا. تم نے ماسٹر کو مسکرہ کہہ کر اپنی قسمت خود ہی بگاڑ لی ہے باب. بہرحال میں تمہیں 5 منٹ دے سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں, اس لیے ان 5 منٹوں میں تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو. اس کے بعد تمہاری سانس بھی باقاعدہ گنی جائیں گی. جوانا نے غراتے ہوئے کہا. پھر اس سے پہلے کہ جوانا کا فکرہ ختم ہوتا, باب واقعی بجلی کی تیز سے اچھلا, اور اس کے چھلتے ہی جوانا تیزی سے سائڈ پر ہوا تھا کہ باب کا لخت ہاتھ گھوما, اور دوسرے لمحے جوانا کی پسلیوں میں اس کے انتہائی ماہرانہ انداز میں ماری گئی ضرب اس قدر زوردار لگی کہ جوانا بے اختیار اچھل کر 2 قدم سائڈ پر ہٹ جانے پر مجبور ہو گیا. لیکن پھر اس سے پہلے کہ جوانا سنبھلتا, سائڈ پر ہٹ کر کھڑے ہوئے باب نے کسی لٹو کی طرح اپنے پیر کو گھمایا. پھر ایک زوردار آواز سے دی. باب کا بازو پوری قوت سے جوانا کی گردن پر پڑا, اور جوانا اچھل کر نیچے گرا تھا کہ باب نے اس پر چھلانگ لگا دی. لیکن عمران باب کی حیرت انگیز پھرتی دیکھ کر واقعی حیران رہ گیا. باب کا بھاری بھرکم جسم یکلخت ہوا میں الٹی کلا بازی کھا گیا, اور اس طرح جوانا کے سمٹے ہوئے گھٹنے اسے ضرب نہ لگا سکے, جبکہ باب الٹی کلا بازی کھا کر اسے دوسری طرف فرش پر کھڑا ہو گیا. لیکن اس کے ہاتھ اس قوت سے جوانا کے چہرے پر پڑے تھے کہ جوانا کے چہرے پر اپنے نشانات چھوڑ گئے. باب کے الٹی کلا بازی کھانے کی وجہ سے جوانا کا جسم بھی بجلی کی تیز سے مڑا, رکھی 2 مڑی ہوئی ٹانگیں پوری قوت سے اپنے سر کے پیچھے کھڑے ہوئے باب کے سینے پر پڑی. لیکن باب واقعی اچھا لڑاکا تھا. وہ بجلی کی سی تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا,
پھر جیسے ہی جوانا کی ہوا میں گھومتی ہوئی دونوں ٹانگیں اس کے سر کے پیچھے پڑ کر فرش سے ٹکرائی، باب نے اس کے جسم پر چھلانگ لگا دی۔ یہ کراس کرائم کا انتہائی خطرناک داؤ تھا۔ اگر جوانا اس داؤ میں پھنس جاتا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی مکمل طور پر کریک ہو جاتی اور اس کی باقی ساری عمر فالج کے مریض کی طرح ہی گزرتی۔ لیکن جوانا نہ صرف اس خوفناک داؤ سے بچ نکلا بلکہ اس نے بڑے خوبصورت داؤ میں آ کر یکلخت ہوا میں کسی گیند کی طرح اچھل کر کافی دور فرش پر جا گرا۔ جوانا نے اس کے پیر پر جیسے اس کے سر کے پیچھے فرش پر لگائے اور باب نے اس پر چھلانگ لگائی تھی۔ جوانا نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر اپنے جسم کا سارا بوجھ ان ہاتھوں پر ڈالا اور جیسے ہی باب کا جسم جوانا سے ٹکرایا، اس کا کمان کی طرح اکڑا ہوا جسم یکلخت واپس ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باب چیختا ہوا اچھل کر دور جا گرا اور جوانا اچھل کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا سیاہ فام چہرہ مزید سیاہ پڑ گیا تھا۔ باب بھی نیچے گر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماسٹر، اس کے سانس پورے ہو گئے ہیں یا نہیں؟ جوانا نے یکلخت عمران کی طرف دیکھ کر نہیں، ابھی تو صرف 2 منٹ ہوئے ہیں۔ عمران نے اس طرح منہ بناتے کہا جیسے اسے وقت کی تیزی سے نہ گزرنے پر غصہ آ رہا ہو۔ اچھا، پھر تو ابھی 3 منٹ تک اس احمق کو اچھل کود برداشت کرنا پڑے گی، جوانا نے جواب دیا۔ تم نے حیرت انگیز طور پر داؤ کار کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اچھا لڑاکا ہو، اس لیے تو فکر مت کرو کہ میں 3 منٹ تک تم پر وار نہیں کروں گا، باب نے کہا۔ تو پھر ان 3 منٹوں میں کیا ہوگا؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان 3 منٹوں میں باب یہ بتائے گا کہ خفیہ راستہ کہاں ہے، عمران نے فوراً لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ اس خفیہ راستے کے بارے میں بتا بھی دوں تو تم اسے کھول نہ سکو گے، یہ دوسری طرف سے کھلتا ہے اور اس کا کنٹرول لارڈ کے پاس ہے، باب نے جواب دیا۔ بس اتنا بتا دو کہ یہ کہاں ہے، باقی میں لارڈ کو فون کر کے کہہ دوں گا کہ وہ اسے کھول دے، عمران نے کہا۔ تو باب بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا لارڈ تمہارے کہنے پر اسے کھول دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا تو پھر وہ تمہیں خود ہی بتا سکتا ہے، باب کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ تم درست کہہ رہے ہو، تمہارا یہ لارڈ بچپن میں میرے ساتھ بھونرے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا ہے، عمران نے جواب دیا۔ بھونرے پکڑتا رہا ہے؟ کیا مطلب؟ تتلیاں پکڑنا تو سنا ہے، یہ بھونرے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ باب نے پہلے سے زیادہ حیران ہوتے کہا۔ بھونرا کیا ہوتا ہے؟ تو تم اپنے مقابل کھڑے جوانوں کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہو کہ بھونرے کیسے پکڑے جا سکتے ہیں، جبکہ تمہارا موڈ بیچارہ تتلیوں کو پکڑ سکتا تھا اور اب تک تتلیاں پکڑتا چلا آ رہا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ باب نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ماسٹر کا مطلب ہے کہ میں بھونرا ہوں اور تم تتلی، اس بار عمران کی بجائے جوانا نے جواب دیا۔ اوہ، تو تم نے مجھے تتلی کہا ہے، میری توہین کی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، باب نے یکلخت غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ابھی 3 منٹ نہیں گزرے، اس لیے مجبوری ہے۔ ہاں، 3 منٹ گزرنے کے باوجود اگر تم اس قابل رہو گے کہ اپنی توہین کے بارے میں سوچ سکو تو پھر تم سے بات ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ تم اس سیاہ فام پر اکڑ رہی ہو، اس کا خاتمہ تو میں ابھی کر دیتا ہوں، باب نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلخت کسی ریچھ کی طرح دوڑتا ہوا جوانا کی طرف بڑھنے لگا۔ 3 منٹ گزر گئے ہیں جوانا، اچانک عمران نے کہا۔ اوکے ماسٹر، جوانا نے جواب دیا، جبکہ باب جو انتہائی تیزی سے جوانا کی طرف دوڑ رہا تھا اچانک اپنا رخ بائیں کی طرف موڑ لیا تو جوانا تیزی سے دائیں طرف ہوا، لیکن دوسرا لمحہ جوانا پر بے حد بھاری ثابت ہوا۔ جب وہ بائیں طرف کھسکا تھا، باب انتہائی حیرت انگیز طور پر نہ صرف بجلی کی تیز سے گھوما اور دوسرے لمحے جوانا ہوا میں اڑتا ہوا ایک دھماکے سے سائیڈ دیوار پر جا ٹکرایا۔ باب نے واقعی طاقت اور پھرتی کا انتہائی تیزی سے مظاہرہ کیا تھا۔ دیوار سے ایک خوفناک دھماکے سے ٹکرا کر جوانا کا جسم جیسی زمین سے لگا، باب کا جسم اس طرح جوانا سے آ ٹکرایا جیسے اسے کسی نے توپ میں رکھ کر فائر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جوانا کی پسلیاں کڑکڑانے کی آواز سنائی دی، لیکن دوسرے لمحے باب کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ وہ اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ جوانا نے اس کے جسم کا دباؤ کم ہوتے ہی گھٹنے تھوڑا سا موڑ کر اسے ضرب لگا کر پیچھے دھکیل دیا تھا، اور پھر باب جیسے ہی پیچھے جوانا پر بجلی کی تیز سے آگے بڑھا، اس بار باب چیختا ہوا ہوا میں اوپر اٹھتا چلا گیا۔ جوانا نے بھی انتہائی پھرتی سے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر اچھال دیا تھا۔ باب نے اوپر اٹھتے ہی اپنے جسم کو موڑ کر سائیڈ پر واپس کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم جیسے ہی سیدھا نیچے ہوا، جوانا کا بازو گھوما اور باب کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ یکلخت ہوا میں کلا بازی کھا گیا۔ اس کا سر کسی بھاری پتھر کی طرح نیچے فرش کی طرف گرا، جبکہ کلا بازی کھانے کی وجہ سے اس نے دونوں ٹانگیں اور بازو اوپر اٹھنے کے لیے مختلف اطراف میں پھیلائے۔ اسی لمحے جوانا اچھلا اور دوسرے لمحے اس کے دونوں پیر اب اس کے سر کے دونوں طرف تیزی سے پڑے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں اطراف میں پھیلی ہوئی ٹانگوں پر جم گئے اور باب کے حلق سے انتہائی کربناک چیخیں نکلنے لگ گئی۔
اس مرد نے दोनों हाथ जवाना की टांगों पर मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो दोनों हाथ जवाना की टांगों से टकराते वो बेजान होकर साइडों में गिर गया, क्योंकि जवाना ने उसकी दोनों टांगों पर दबाव इस हाथ तक बढ़ा दिया था कि उसका जिस्म बेहिस होकर रह गया था। बॉब ने एक लम्हे बाद एक जोरदार झटके से अपने आप को इस खौफनाक दाव से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म सिर्फ बाम कर रह गया था। जवाना के दोनों पैरों के दरमियान इसका सर इस बुरी तरह अकड़ा हुआ था कि वो मामूली सी हरकत भी ना कर सकता था। बोलो, कहाँ है रास्ता, बोलो, जवाना ने घुर्राते हुए कहा। इस हाल के शुमाल मगरब में छोटा कमरा है, वहाँ वहाँ। बाप के मुंह से इस तरह अल्फाज निकले जैसे वो लाशऊरी तौर पर बोल रहा, और इसके साथ ही जवाना या अखलाक उछल कर पीछे हटा, लेकिन उसके दोनों हाथ बाप की पीढ़ियों पर इसी तरह जमे हुए थे। उसके पीछे हटते ही बाप ने अपने जिस्म को ऊपर उठाकर इस दाव से निकलने की कोशिश की, लेकिन जवाना के पीछे हटते ही बिजली की तेज से वो घूमा, और इसके साथ ही बॉब का जिस्म भी हवा में घूमता चला गया, और दूसरा में एक जोरदार धमाका हुआ और बॉब का सर पूरी कुव्वत से साइड दीवार से जा टकराया। उसके साथ ही उसका जिस्म यकलक ढीला पड़ता चला गया। ये टकराव जोरदार और पुरकुवत था कि बॉब की खोपड़ी कई हिस्सों में तकसीम हो गई, और जवाना ने उसे इस तरह एक तरफ उछाल दिया जैसे खेलते हुए बच्चे खिलौने से खेलकर बोर होकर उसे एक तरफ फेंक देते हैं। ये कड़कड़ाने की आवाज़ें तुम्हारी पसलियों की थी? इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कदरे तारफ लहजे में कहा। यस मास्टर, लेकिन ये पसलियों की आवाज़ें न थी, मेरे मुंह से निकली थी, और फौरन ही दबाव हटा दे था। वो यही समझा था कि मैं ख़त्म हो गया। इसलिए फ्रॉग फाइट का यही असूल है कि मुखालिफ को इस तरह की आवाज़ों से डाल दिया जाए। जवानों ने कहा। तो इमरान बेख्तियार तवील सांस लिए। गुस्सो, वैसे ये बॉब खासा अच्छा लड़ाका था, शायद लॉर्ड लार्जर ने इसे यहाँ बाकायदा इंतखाब करके रखा हुआ था, लेकिन तुमने बहरहाल वक्त ज्यादा लगा दिया। इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उससे पूछना जो था, वरना तो पलक झपकने में उसकी गर्दन टूट चुकी होती। वो कहाँ का दाव में फंस गया, कब का दाव में फंस गया होता, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे ढेल दे दी थी ताकि मैं वो रास्ता बता सके। जवाना ने उसके पीछे चलते हुए कहा। ओके, अब तुम्हें बहरहाल आगे चलना है या अभी मेरी रखीफ नज़ार पसलियाँ तोड़वानी है? इमरान ने जवाना से कहा, और वो बेख्तियार हाथ पड़ा। बड़े तवील अरसे बाद इस तरह की फाइट हुई है मास्टर। वैसे अगर आप यहाँ ना होते तो शायद मैं अभी मजीद कुछ देर इससे खेलता, लेकिन आपके गुस्से से मुझे डर लगता है, जवाना ने कहा। तो इमरान अपनी आदत के खिलाफ बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसका मतलब है कि तुम शरीफ आदमी, इसलिए मोट जैसे बुरे आदमी के गुस्से से डरते हो। इमरान ने राहदारी में घूमकर शुमाल की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो जवाना एक बार फिर